السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ، اور آج ہمارے ساتھ تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ کے روح رواں موجود ہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسا ٹاپک لے کے آئے ہیں جو کہ نوجوان نسل کا اور بلکہ تمام پاکستانیوں کا محبوب ہے، جسے ہر کوئی سننا چاہتا ہے۔ تو آئیے اس ٹاپک پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا وبرکاتہ۔ حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمد طبیعت للہ، ٹھیک ہے؟ شکر الحمد للہ۔ لگتا ہے آپ کو سردی لگ رہی ہے کیونکہ موسم الحمد- سردی کا ہے۔ جی جی۔ تو آج ہم ایسا ٹاپک لے کے آئے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اور اس کے بعد کافی زیادہ شادی شدہ بھی لوگ، وہ دوسرے ملکوں کا رخ کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کو چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں کہ ہم ترقی کر سکیں۔ تو اس کی یعنی کیا وجہ ہے کہ یہ یہاں روزگار نہیں مکمل لوگوں کو ملا، یا کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ جی، بڑا ایک خوبصورت اور ایک اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے، کیونکہ 2023 میں کئی لاکھ لوگ جو ہے اس وطن عزیز پاکستان کو خیر آباد کہہ کے چلے گئے۔ بالکل۔ معاشی طور پر جب کمزوریاں ہوتی ہیں تو پھر کیونکہ کسی بھی ملک کا اور کسی بھی قوم کا جو مین سرمایہ ہوتا ہے، قوم کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، وہ اس کے نوجوان ہوتی ہے، جو یوتھ ہوتی ہے۔ تو ہماری یوتھ ماشاءاللہ بڑی قابل ہے، قابل فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے انہیں نوازا ہے۔ جب روزگار کے مواقع کم ہوں گے، اچھا دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ روزگار کے مواقع ہیں لیکن اس طرف جو ہے توجہ نہیں دی جاتی، بتایا نہیں جاتا، کنونس کرنے والا نہیں ہے، دل توڑے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کام کرنا شروع کر دے تو پھر انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ تو فیل ہو جائے گا، تو ناکام ہو جائے گا، اور اس گڑبڑیشن میں جو ہے لوگ جو ہے پھر اس طرف جو ہے رسک نہیں لیتے۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے اس کرۂ ارض پر جہاں پر جو ہے انسان زہر کا بھی کاروبار کرے نا جی، وہ بھی زہر بھی بک جاتی ہے۔ بالکل۔ یعنی کہ اتنے مواقع ہیں، اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، بہت بڑی تجارت ہے پاکستان کے اندر، بڑے بڑے تاجر حضرات موجود ہیں، اور دیکھیں کیا چیز ہے جو نہیں بک رہی۔ بالکل۔ لیکن اگر تجارت کے اصولوں کو سمجھا جائے، سیکھا جائے پہلے، پھر تجارت کی جائے تو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جو لوگ جا رہے ہیں، صاف ظاہر ہے کسی اور ملک میں جائیں گے، ہماری کرنسی جو ہے اس وقت جو ہے نیوی ہو گئی ہے، بالکل۔ بہت لو لیول، پاسپورٹ کی ویلیو بھی ہم کم کر بیٹھے ہیں، اور ہمارا جو روپیہ ہے اس بھی کی بھی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ تو جہاں پر ڈالر ہوگا، جہاں پر پاؤنڈ ہوں گے، جہاں پر یورو ہوگا، جہاں پر ریال ہوگا، تو لوگوں کا رخ ادھر ہی ہونا ہے۔ اور پھر آج کل جو خاص طور پر جو لوگ زیادہ موو ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، جو مجھے لگتا ہے، شادیاں دیکھتے ہیں کہ لوگ کروڑوں روپے خرچہ کر رہے ہیں اور لاکھوں روپے جو لٹا رہے ہیں، موبائل پھینک رہے ہیں، کپڑے پھینک رہے ہیں، اور جو ہے ڈالر پھینک رہے ہیں، یورو پھینک رہے ہیں۔ تو وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ امریکہ کا پیسہ ہے، کینیڈا کا پیسہ ہے، یہ جی یونان کا پیسہ ہے، یورپ سے کمایا ہوا پیسہ ہے۔ تو ان کے دلوں کے اندر بھی ایک ان کا ضمیر انہیں آواز دیتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی ڈالر کمانے چلے جائیں۔ وہاں جا کر پھر بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے، رات و رات تو کوئی امیر نہیں ہو جاتا، مزدوریاں، محنتیں، کاغذات کے مسائل۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ تنگ آ کر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، اور کچھ شوق کی وجہ سے چلے جاتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اس ٹاپک پر۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نوجوان زیادہ تر جو ہے 2023 میں زیادہ لوگ گئے ہیں، اب بھی بہت سارے لوگ تیاری کر کے جو ہے جانے کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ ہوا میں ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو مجھے لگتا ہے وہ اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ
माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, लेकिन उन्हें उस हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही। यानी जितना वो पढ़े हुए हैं, अब अगर कोई मास्टर की डिग्री करता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये की नौकरी देते हैं हमारे पाकिस्तान वाले। तो वो क्या करे, इतने साल उसने ज़ाया किए हैं अपनी ज़िंदगी के, जो कि बहुत कीमती थे। गुड। तो इतने साल वो ज़ाया करके फिर 20,000 रुपये पर मंथ ले रहा है, तो वो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान को छोड़ेगा। इसकी एक वजह तो ये है, दूसरे नंबर पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम लोगों को रिज़्क कमाने के मौके मिलते हैं। यानी अगर हम गवर्नमेंट को ले लें तो उसमें अगर कोई जॉब कर रहा हो तो वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि न्यू बंदा आए, यानी वो अपने ही किसी बंदे को रेफ़र कर लेते हैं, प्रेफर कर लेते हैं कि यही हमारी जगह ले ले। यानी बेरोज़गारी के मौके बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी नौकरियां बहुत कम तादाद में लोगों को दे रही है। शायद इस वजह से हमारे नौजवान जो बहुत ज़्यादा बाहर का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे नौजवानों को बिल्कुल भी यानी नौकरी वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं दे रही, और अगर देती भी है तो किसी बड़े की सिफारिश से, जो अपना मैरिड है वो किसी काम का नहीं है। लोग पीएचडी कर लेते हैं लेकिन फिर उन्हें सिफारिश के थ्रू कोई जॉब करनी पड़ती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, बात ठीक है, क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, नौकरियां मिलती हैं, लेकिन आजकल तो काफ़ी साल हो गए हैं, मेरे ख्याल में बैन लगा हुआ है। लोगों की डिग्रियां जो है उनको सीवी खा रही है बिल्कुल। और ख़राब हो रही हैं। तो इसलिए लोग जो है निकल रहे हैं। देखें, यूनान के अंदर जो कश्ती वाला मामला था, कितने हमारे नौजवान खूबसूरत यंग हमारे मुल्क का सरमाया वो डूब गए। कितनी माएँ जो थीं उनकी जो है गोद उजड़ गई, और कितने घराने तबाह हो गए। लेकिन उसके बावजूद हम पाकिस्तान में रिस्क नहीं लेते, लेकिन बाहर जाने के लिए हम इतना रिस्क ले लेते हैं कि हम अपनी जान कुर्बान कर देते। मुझे किसी अजीज़ ने बताया कि ये कश्ती डूबने के कुछ दिन बाद फिर कश्ती गई है, उस पर बहुत सारे पाकिस्तानी थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे भाई डूब गए, ख़त्म हो गए, लेकिन फिर चल पड़े। तो जहाँ पर हमने बात की थी, जिस मुल्क में इंसाफ, जिस मुल्क के अंदर कानून, जिस मुल्क के अंदर तालीम ये महंगी हो, इंसाफ ना मिले, तालीम ना मिले, मौक़े ना मिलें, मेरिट पर फैसला ना हो, तो फिर लोग निकलेंगे। और जो कीमती लोग हैं तकरीबन वो बाहर जाने की तैयारी में हैं या कुछ चले गए हैं। तो इससे मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। अगर वहाँ पे वो सेटल हो जाते हैं और नेशनलिटी जो है वो अप्लाई कर लेते हैं और वो जो है वहाँ के नेशनल हो जाते हैं, ठीक है, पैसे भेजेंगे, ज़र मुबादला आएगा, लेकिन जो है जो कौम को ज़रूरत थी, जिन मसीहा की, जो अपनी कौम के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते थे, वो इस मिट्टी की जो है पैदाइश हैं, वो उनकी माँ हैं, तो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। हो सकता है वहाँ पर जो है मामलात थोड़े से उनके डिस्टर्ब हों, लेकिन वो छोड़ के जो चले गए, लेकिन जो वहाँ गया है फिर वापस आया नहीं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, बहुत कम लोग जो है वापस आते हैं, जो जाते हैं फिर चले जाते हैं। फिर बाकी जो बाद में आने वाली नस्ल है वो भी उनको बना के बैठी है अपना पेशवा। कहते हैं कि जब वो मैं मैट्रिक कर लूँगा, एफए कर लूँगा, मैं ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर दूँगा। और फिर इसके अंदर क्या है कि 2 नंबरी बड़ी चल रही है, पैसा ज़ाया हो रहा है। ये डैंकी क्यों लगाई जाती है? ज़्यादातर मिडल तबका जो है वो डैंकी लगाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते। एजेंट जो हैं मुंह खोल के बैठे हैं, 70 लाख दे दें, 50 लाख दे दें, 80 लाख दे दें, और फिर जो है वो कर्ज़े उठाते हैं, अपनी माँ का, अपनी बहन का जेवर बेचते हैं, अपना मकान बेचते हैं, अपना सब कुछ बेच के, या बाज़ औक़ात ज़िंदगी की बाजी हार बैठते हैं, या बाज़ औक़ात एजेंट के हाथों लूटे जाते हैं, फिर ख़ुदकशी पे मजबूर हो जाते हैं। आपका क्या नज़रिया है कि क्या ऐसा रिस्क लेना चाहिए जिसमें जान का ख़तरा हो? ये बात तो बिल्कुल यानी गलत है कि कोई अपनी जान का रिस्क लेके जी हम रिज़्क कमाने जा रहे हैं, क्योंकि जान बचाना फ़र्ज़ है।
پہلے اپنی جان قیمتی ہے. اگر ویسے بھی یہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اگر کوئی بچھو وغیرہ یا کوئی سانپ وغیرہ قریب آ کے آپ کو یعنی ڈسنے کی کوشش کرے تو آپ فوراً نماز توڑ دیں, یعنی اپنی جان بچائے. حالانکہ آپ فرض ادا کر رہے ہیں لیکن اپنی فرض نماز ترک کر دیں. بالکل ایسے. تو اس لیے جان بچانا بہت ضروری ہے. ایک اور میرے ذہن میں کویسچن آ رہا تھا کہ ہم جتنے پیسے باہر جانے کے لیے لگاتے ہیں, یعنی اگر آسٹریلیا جانے کے لیے جانا ہو تو تقریباً 50 لاکھ تو پکا لگ جاتا ہے. تو اگر یہی پیسے ہم پاکستان میں انویسٹ کریں کسی کاروبار پہ تو کیا ہم اپنا نظام اچھا چلا سکتے ہیں؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کوشش ہو سکتا ہے وہ سوچتے ہوں یا کرتے ہوں یا کرنا چاہتے ہوں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. پیسہ لگائے گا, اس کے پاس تجربہ نہیں ہے, پیسے ڈوب جائیں گے. پیسہ ہے لیکن اس کو سیکھنا چاہیے. آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو تجارت کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کاروبار کا بزنس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے, آپ پیسے لگائیں گے ڈوب جائیں گے, اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور دوسرے لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے چیزیں سیف نہیں ہیں, سیف نہیں ہیں جو ہے نا, وہ اپنے آپ کو جو ہے محسوس کرتے ہیں کہ یار ہم سیف نہیں ہیں یہاں. سیفٹی کی وجہ سے بھی کچھ لوگ نکل جاتے ہیں. لہٰذا جو ہے اگر کسی کے پاس تجربہ ہے, پھر 50 لاکھ نہیں, پھر اس کے پاس 50,000 بھی ہے نا, وہ کاروبار شروع کر دے. بالکل. اگر تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے اور وہ جذبہ ہے تو پھر 50 لاکھ سے کی بجائے وہ 50,000 سے بھی کر سکتا ہے, کوئی کرنے والا ہو. اگر تجربہ نہیں ہے تو پھر آپ کروڑ بھی لگائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ڈوب جائیں, وہ رسکی ہوگا. لہذا پاکستان میں بہت زیادہ مواقع ہیں, لیکن جو کمی ہے وہ اس چیز کی ہے, جیسے یونیورسٹیاں ہیں, کالجز ہیں, ان کے اندر جو ہے باقاعدہ بزنس پڑھایا جائے, سکھایا جائے پریکٹیکلی. مثلاً ہفتے کے اندر جو ہے ایک مرتبہ ان کو بھیج دیں کوئی چیز دے کے کہ آپ یہ بیچ کے آئیں, اتنا منافع لے کے آئیں, تجربہ ہو جائے گا. سیکھا جا سکتا ہے, سکھایا جا سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو. ترقی یافتہ ممالک جو ہیں اپنے بچوں کو ٹارگٹ دیتے ہیں, اور ہمارا بچہ جو ہے ماشاءاللہ ایم فل کر کے یا ماسٹر کی ڈگری لے کے بھی امرود لینے جاتا ہے تو لوٹا جاتا ہے, کیونکہ تجربہ نہیں ہوتا, ایکسپیرینس نہیں ہوتا. تو کوئی بھی چیز ہو, کچھ کام کرنے سے پہلے تو کچھ سیکھنا پڑتا ہے. علم کے بغیر تو کامیابی نہیں ہے. کوئی بھی کام کریں گے پہلے سیکھیں گے. تو لہٰذا اس سے مجھے لگتا ہے کہ ایسی احمقانہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے کاروبار ایسا کر لیں اور جو ہے تجربہ نہ ہو, پھر ڈوب جاتے ہیں, پھر دل ٹوٹ جاتا ہے. ہاں, آپ کے پاس پیسے ہیں اور ایک بندہ ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے لیکن اس کے پاس تجربہ ہے اور ایماندار آدمی ہے, تو آپ اس کے ساتھ مل جائیں. پیسے آپ کے ہوں, تجربہ اس کا ہو, پھر بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. پھر آپ کئی بار آسٹریلیا جا سکتے ہیں, کئی بار آپ جو ہے UK جا سکتے ہیں, یورپ کا وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دولت ہو. جی ناظرین, اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں. آج کے لیے اللہ حافظ.